الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 12 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 13 سے آغاز کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو آغاز ہے وہ یا ایھا الناس کے صیغہ مخاطب سے ہے۔ اگر یہاں پر ایک چیز نوٹس کی جائے دیٹ از یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اور مدنی صورت میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کیا گیا، یعنی مکہ میں جہاں توحید پر فوکس کیا گیا، عقائد کی درستگی کی بات کی گئی اور ایمان کا تعارف کروایا گیا، تو وہاں یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا۔ اور پھر جب مدینہ ہجرت کی گئی تو پھر یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ اسلامی احکامات کا نزول ہوا تو پھر اہل ایمان کو خاص طور پر متوجہ کیا گیا اس طرح مخاطب کر کے۔ لیکن یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کا رخ پوری نوع انسانی کی طرف پھیرا جا رہا ہے۔ اور حکم کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ یعنی یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی تم میں چاہے کوئی مومن ہے یا کوئی کافر یا کوئی مشرک یا کسی اور ریلیجن سے بلونگ کرنے والا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب ہو تو آدم اور حوا کی اولاد ہی، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کی بنا پر اگر تمام انسان ایک رنگ اور ایک جیسی شکل و صورت کے حامل ہوتے تو ان کی پہچان مشکل ہو جاتی۔ کتنا اہم اور کتنا مین پوائنٹ ہے جو اس آیت میں ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ یعنی آدم اور حوا کی اولاد ہیں ہم سب۔ آدم اور حوا کے جو بچے ہیں، جو ان کی اولاد تھی، وہ آپس میں میچ نہیں کرتی تھی۔ پھر ان کی جو آگے سے اولادیں ہوئیں وہ بھی ڈیفرنٹ، یعنی ہر شخص تخلیق کے اعتبار سے دوسرے سے مختلف ہوا۔ اور آج کے دور میں مختلف رنگ، مختلف نسل کے، کالا، گورا، سانولا، گندمی رنگ، ہر طرح کے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ پہچان مشکل ہو جاتی اگر ایک ہی جیسا رنگ، ایک ہی جیسی رنگت ہوتی، ایک ہی جیسی چال ڈھال ہوتی ہر انسان کی انداز۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم براؤن پیپل ہیں تو ہم چائنیز لوگوں کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ایک دوسرے کو کیسے پہچانتے ہوں گے، ہے نا؟ یعنی وہ ایک دوسرے کو اتنا ریزیمبل کرتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن بہرحال وہ خود بھی چینج ہیں۔ میں مثال کے طور پر کہہ رہی ہوں کہ ہم جاپنیز کو دیکھیں یا چائنیز کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسی ان کی جو ہے قد و قامت ہے، یا ہیئر سٹائلز کی بات کریں، آنکھوں کی بات کریں، جسامت کی بات کریں، ہوتا ہے نا؟ بالفرض اگر اصل میں ایسا ہوتا کہ ہر شخص ایک دوسرے جیسا ہوتا دکھنے میں، کیونکہ ماں باپ تو ایک ہی ہیں، کیونکہ پیدائش کا جو سسٹم ہے وہ تو ایک ہی ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کو کیسے پہچان پاتے؟ ٹھیک ہے، چنانچہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے، اور پھر انہیں رنگ، نسل، زبان وغیرہ کی بنیاد پر مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ یہ کروڑوں اور اربوں انسانوں کی پہچان اور تعارف میں کسی سطح پر کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یعنی پھر قبائل، ٹرائبز بن گئے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم عرب کی بات کریں تو قبیلہ فلاں، قبیلہ بنو ثقیف، بنو ہاشم ہے، ٹھیک ہے، پھر قبیلہ بنو تیم ہے، مختلف بنو عدی ہیں، مختلف قبائل، اس لیے تاکہ پہچان کی جا سکے یہ پرسن ہے، ٹھیک ہے، یہ پرسن اس نسل سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا خاندان یہ ہے، اور اس خاندان کے اس قبیلے سے یہ تعلق رکھتا ہے، تاکہ یہ ایک تعارف کی حد تک پہچان بن سکے۔ یعنی یہاں دراصل اس اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ انسانوں کے درمیان رنگ اور نسل کا فرق اور اقوام اور قبائل کی کریشن، ان کی جو تقسیم کی گئی ہے، یہ اعلیٰ یا ادنیٰ کی تمیز اور تفریق کے لیے نہیں کی گئی، بلکہ ان کی باہمی جان پہچان اور تعارف کے لیے ہے۔
صرف تعارف کی حد تک اس چیز کو رکھا جائے، اور بدقسمتی سے آج ہمارے درمیان کیا کچھ ہو رہا ہے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، کہ ہم نے یہ تو پھر اگر ہم ہسٹری پڑھیں نا، اگر سمپل بہت دور جانے کی بات نہیں ہے، اگر ہم ہندوستان کی ہسٹری کو پڑھ لیں، بہت پرانی چلتی آ رہی، تو اس میں جو کھشتری تھا اور ویش اور شودر، ٹھیک ہے، اس طرح کے قبائل تھے، یہاں سے یہ سسٹم چلتا آ رہا تھا کہ کوئی قبیلہ بڑا تھا اور کوئی قبیلہ چھوٹا تھا، اور چھوٹا خاندان تھا، اس کے شخص کو پڑھنے لکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اگر کوئی پڑھنا چاہتا تھا اس کو جان سے مار دیا جاتا تھا، اور جو بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے وہ جس طرح کا مرضی کریکٹر رکھنے والا ہوتا ہے، اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ یہ والی تقسیم جو ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ان لوگوں نے کی نا، اونچے اور نیچے کی، ادنا اور اعلیٰ کی، جنہوں نے نہ کبھی خدا کو مانا، نہ خدا کی مانی، نہ اللہ کو مانا، نہ اللہ کی مانی، وہ اس طرح کرتے تھے۔ اور آج بدقسمتی سے ہم اللہ کو ماننے والے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے بھی اس تقسیم میں نہ صرف اپنے اس کے انڈر رہتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں، خود بھی اس ظلم کی چکی میں پیستے ہیں، اور ہم اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی پیستے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو ہیں وہ کچھ کاسٹ، کچھ کہہ لیں کہ ذاتیں ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ اچھی ذات ہے، اپنی ذات سے باہر ویسے ہی کہیں کوئی رشتہ نہیں جوڑنا، اور اگر جوڑنا ہے تو وہ اگلی ذات بھی اونچی ہی ہو۔ اونچی اور نیچی ذات، اس کا ہم نے کیسے کانسیپٹ بنا لیا؟ یہ کانسیپٹ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، آگے کیا ذکر ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، وجہ بھی بیان کر دی تاکہ مشکل نہ ہو تمہیں۔ اب اس کو سمپل کہہ لیں، ایک بات ہے کہ somehow ہمارے ہاں کو انسیڈنس ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک پرسن کا نام ہے نا، فار ایگزامپل افرا، دوسرے کا ان دی سیم کلاس نام افرا ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کی پہچان اول تو فیس کے ذریعے ہے، دوسرا بائی نیم پہچان کیسے؟ فادر نیم کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک کے نام کے ساتھ جاوید ہے اور دوسری کے فادر نیم یہ ہے، ڈفرینشیٹ ہو گیا۔ اب ڈزنٹ مین کہ جو جاوید نامی شخص ہے وہ اونچا یا اعلیٰ ہے اور جو دوسرا ہے وہ نیچا یا ادنا ہے، نہیں، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے۔ سیکنڈ یہ کہ سم ٹائمز ایسا کوئی انسیڈنس ہوتا ہے کہ فادر نیم یا سر نیم بھی سیم ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل افرا چودھری اور دوسری بھی افرا چودھری ہوتی۔ اب ان کو کیسے پہچاننا ہے؟ پھر ہم رکھ دیتے ہیں کہ کوئی ایک نشانی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا وہ والی، لائک اس کے کوئی ہیئر سٹائل سے ہم نشانی رکھ لیتے ہیں، اس کے کوئی تل ہوتا ہے ہاتھ پہ یا سم تھنگ، یا اس کی کسی شرارت کی وجہ سے وہ جو شرارتی سی ہے، سمجھ آ رہی نا؟ یعنی ہم کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا کلو نکالتے ہیں کہ ہمیں اس تک پہنچنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمارے فیملی میں رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کو اگر بچہ ابو کہہ رہا ہے تو دادا ابو کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ان کو کیا بلانا ہے؟ بڑے ابو بلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی ماں کو وہ امی کہہ رہا ہے تو دادی امی کو بڑی امی بلانا ہے، صحیح ہے۔ دونوں امی ہوں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے پہچان اور تعارف کی حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقسیم فرمائی، جس کا ذکر لتعارفوا کے ساتھ مکمل ہو گیا، صحیح ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے دیا، اس میں بھی یہ ہمیں فضیلت ملتی ہے، اور یہ ذکر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے مکمل جامعات کے ساتھ، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، کہ اے لوگو خبردار، یقیناً آگاہ ہو جاؤ، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ مراد کیا ہے؟ حضرت آدم، الا لا فضل لعربی علی اعجمی، خبردار سن لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر۔ یہ بھی تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کر لیں عربی اور عجمی کا، کہ جو عرب لوگ تھے نا، بدو لوگ، وہ اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت پر اتراتے تھے کہ جیسی ہماری زبان ہے ایسی تو کائنات میں کوئی دوسری نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس چیز پر اس قدر اتراتے تھے کہ ان کا کہنا تھا، عجمی کہتے ہیں ان پڑھ کو، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم ساری زبان، ساری فصاحت ہی ہمارے پاس ہے، ہمارے سوا جتنی بھی بولی جاتی ہیں اس وقت
یونانی تھی، عبرانی تھی، مختلف زبانیں تھیں، یہ سارے تو عجمی ہیں، ہم اونچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، خبردار تم میں سے، تم عربی ہو تو تمہیں کسی عجمی پر، یا عجمی ہے تو اس کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ولا لأحمر على اسود ولا اسود على احمر، نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر۔ اور یہ اس چیز میں آج کس قدر ہم کمپلیکس کا شکار ہیں کہ ہم نے گورے ہونا ہے تو ہمیں سرنجنگ کی ضرورت ہے، انجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر سب کچھ سم تھنگ، اور ہمیں اس طرح کی میڈیسن کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں پروڈکٹس اپنے فیس پہ لگانی، کیوں ہم گورے ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں گورے ہونا پسند ہے۔ اپنی کیئر کرنا الگ بات ہوتی ہے، لیکن کمپلیکس میں کسی کا مقابلہ کرنا، اللہ نے جو اسکن کلر دیا ہے اس کو اون کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی کسی کوالٹی کو اون کرے۔ ہاں میں اردو ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں اردو اچھی بول سکتی ہوں، تو میں اس چیز کو اون کروں، میں اس چیز میں ایک طرح کا پراؤڈ فیل کروں کہ مجھے میری زبان آتی ہے اور میں اس پہ فوقیت رکھتی ہوں، ٹھیک ہے، اس پہ مجھے مکمل عبور حاصل ہے، صحیح ہے، بجائے اس کے کہ میں کسی اور زبان کو سیکھنے کے لیے کمپلیکس کا شکار ہو جاؤں، احساس کمتری میں چلی جاؤں، اور شاید کوئی آج کے دور میں اچھی انگریزی بول سکتا ہے تو وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، اور جو نہیں بول سکتا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، ہمارے نزدیک وہ پڑھا لکھا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اچھی کمیونیکیشن سکلز نہیں رکھتا شاید، یا وہ اچھی انگریزی نہیں بول سکتا، صحیح ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہم نے پال رکھی ہیں اپنے اندر، اور اللہ کے نبی کا جو خطبہ آخری اس میں آپ کیا فرما رہے ہیں، کسی گورے کو کالے پر اہمیت فوقیت حاصل نہیں ہے، برتری حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر۔ دوسری سائڈ پہ یہ والا کیس، یعنی ہمارے معاشرے میں تو ایک یہ کیس ہمارے سامنے عمومی طور پہ آتا ہے نا کہ گورے کو فوقیت دی جاتی ہے۔ ہاں سم سوسائٹیز میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی کالے کو فوقیت اور گورے یعنی کالے جو ہیں وہ اپنی کسی چیز پر برتری والا اپنے آپ کو سمجھے گوروں کی نسبت، تو اللہ کے نبی فرماتے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ الا بالتقوی، فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے اللہ کے نزدیک باعزت وہی ہے، نہ تمہارا رنگ، نہ تمہاری نسل، نہ تمہارا خاندان، نہ تمہاری زبان، کچھ بھی تمہیں اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بنا سکتا، کسی پر فوقیت والا نہیں بنا سکتا، ہاں سوائے تمہارے تقوی کے۔ اور اس سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے، باقی ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کچھ اپنے آپ کو کہہ سکیں۔ ہم بھی کریشن ہیں اور دوسری چیزیں بھی اللہ کی کریشن ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ مستشرقین تھے، یا وہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ مسلم نہیں تھے، دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے بھی بہت سی بکس لکھی ہیں۔ ایک بک ہے اے کنسائز ہسٹری آف دا ورلڈ، اس میں جو رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ مبارک میں یہ جو الفاظ ہیں انہوں نے اپنی بک میں نقل کیے، اور اس کے بعد گھٹنے ٹیک کر آپ کو خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو گیا، اور عیسائی تھا لیکن یہ کہنے پر اس نے کوئی کسی بھی قسم کا اس کو وہ کہہ لیں کہ ریزسٹ نہیں تھا، کہ اس نے بولا کہ اگرچہ انسانی اخوت، مساوات اور حریت کے وعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کیے گئے اور کہے گئے، اور ایسے وعظ ہمیں مسیح ناصری کے ہاں بھی ملتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دین میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں بولنے کے لیے، سننے کے لیے بولنے والے بہت موجود ہیں، اس سے پہلے بھی بہت موجود تھے، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا۔ یعنی جی ایچ ویلز صاحب جو ہیں اس تبصرے کو کرتے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ باتیں کہیں بلکہ ان بنیادوں پر ایک معاشرہ بھی قائم کیا، اور یقیناً
یہ خوش آئند ہے اور یہ قابل تعریف ہے کہ ایسی ریاست مدینہ قائم ہوئی کہ جس کی مثال نہ پہلے مل سکی نہ آج کے دور میں، بعد میں آنے والی ریاستوں نے بھی مقابلہ اس کا کرنے کی کوشش کے باوجود بھی اس کے برابر بھی نہ آ سکے، وہ ریاست جو مدینہ میں قائم ہوئی تھی آج سے 1400 سال پہلے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم یوں کہو ہم مسلمان اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو ذکر ہے ابھی آگے آیت کو مکمل کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے نا تو اس آیت میں جو نقطہ بیان ہوا ہے وہ اسلامی معاشرت کی رکنیت اور اسلامی ریاست کی شہریت کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یعنی ایمان دراصل ایک نظریے کا نام ہے جو دل کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی طریقے یا ذریعے سے کسی شخص کے ایمان کی تصدیق یا تردید نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اسلامی معاشرے کے افراد یا اسلامی ریاست کے شہریوں کی قانونی حیثیت کا تعین اسلام کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ ایمان کی بنیاد پر۔ البتہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کے معاملات کا فیصلہ ایمان کی بنیاد پر کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے یہاں ہمارے ہاں مردم شماری جب کی جاتی ہے، فارم جب فل کیا جاتا ہے تو مذہب کے خانے میں مسلم کا لفظ لکھ دینے سے متعلقہ شخص جو ہے قانونی طور پر مسلمان تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن دنیا میں قانونی طور پر مسلمان بن جانے سے اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو ہر شخص کے دل میں ایمان کی کیفیت کو دیکھے گا اور پرکھے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ایمان اور اسلام اس میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دنیاوی قانون کے تقاضوں اور آخرت کی نجات کا دار و مدار، اس حوالے سے یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ اسلام اطاعت گزاری کا اقرار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھا، اسلام کے دائرہ میں شخص داخل ہو گیا۔ اب جب تک دل سے تصدیق نہ کی، عمل سے تصدیق نہ کی، زبان سے اقرار تو کر لیا لیکن دل کی تصدیق والی کیفیت نہ آئی تو وہ ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کے لیے زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق بہت ضروری۔ اگر ایمان دل میں نہیں اترا، اگر کوئی ایکٹ ہے وہ ایمان کے مطابق ایمان کی وجہ سے حاصل ہونے والی نیت کے لیے نہیں کیا جا رہا، یعنی نیت ہے نیکی کی، تب وہ عمل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایمان میں بڑھاوے کی نیت کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، اس سے میرے ایمان کو مزید اسٹرینتھ ملے گی۔ اگر میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہوں تب قبول ہے، دل کی تصدیق نہیں ہے، صرف زبانی کلامی اگر ایک شخص مسلمان ہے تو وہ اسلام کے دائرہ کار میں ہے، ایمان سے اس کا دل خالی ہے۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے قالت الاعراب آمنا، کچھ بدو آئے اور وہ کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے فرما دیجئے کہ تم تو بس کہو کہ تم مسلمان ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یعنی اگرچہ اللہ کے قانون کے مطابق اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، یعنی جب تک کسی کے دل میں ایمان نہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، ان اللہ غفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، میں اپنی شان غفاری اور رحیمی کے طفیل تم لوگوں کو خصوصی رعایت عطا کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے ایمان کا ابھی صرف زبانی اقرار ہی کیا ہے، اور یہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، پھر بھی اس اقرار کے بعد تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو شرف قبولیت بخشتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ مراد کیا ہے؟ یہاں پر مراد کلی اطاعت ہے کہ اگر تم اسلام کا اقرار کرتے ہو اپنے مسلمان ہونے اور پھر تم اطاعت کرتے رہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کی، تو تمہارے اعمال قبول ہیں، اور اس وجہ سے تمہارے دل کو ایمان کی روشنی سے بھی منور کیا جائے گا،
ٹھیک ہے، یہاں پر جو اطاعت ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی، یہ نہیں کہ سم ٹائمز کچھ امور میں کر لی جائے اور کچھ میں چھوڑ دی جائے، جس میں آسان ہے کر لی جائے، جس میں مشکل ہے کر لی جائے، نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208، واضح حکم ہے کہ اسلام میں جب داخلہ ہے تو وہ کسی ایک امر یا کسی ایک امر کو اپنا لینے سے صرف، یا کسی ایک کو سکپ کر کے باقی سب کو اپنا لینے سے، یعنی مجھے یہ نہیں قبول کہ ختم نبوت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے، آخری نبی نہیں ہے، باقی میں ہر چیز پر ایمان لایا ہوں، تو یہ کیا ہوا کہ ایک جزو ایمان کے لازمی ختم نبوت اس کو نہیں مانا تو دار اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کی جتنی بنیادی شرائط ہیں ان کو پورا کر کے، ان پر پورا اترتے تصدیق کر کے ایمان والا انسان کہلا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان آیات میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید وہ واحد مقام ہے جہاں پر واضح بتا دیا گیا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا تاکہ اس میں یہ بھی فرق واضح ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوگوں کا درجہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اگلی آیات ہیں وہ تفسیر کے اعتبار سے تو کافی آسان ہے، سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ میں اپنے نقطۂ نظر کو ان اگلی آیات پہ واضح کروں، اور جو میں آج کل آبزرو کرتی ہوں اس کے بارے میں اپنی رائے دینے کی کوشش کر سکوں۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ سبق ہے وہ اگلے اسباق میں مکمل کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔